اس نیک خاتون کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ ان کے والد حضرت سلمان کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بہت بڑے عالم، عابد اور زاہد تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے ان کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اس کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے منت مانگی تھی، وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا تو نہ وہ شادی کرتا، نہ دنیاوی مشغول میں دلچسپی لیتا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، لیکن آپ کے گھر بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اسی لیے یہ نام آپ کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی آپ پہ اپنا زیادہ حق سمجھتا تھا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ تمام مجاور اپنے قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے الٹا بہا دیا۔ اس طرح حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں دے دی گئی۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا اس سے بڑھ کر ان کی کوئی بھی پرورش نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ جلدی بڑی ہوئی۔ جب آپ کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا جس میں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہو جاتے یہ دیکھ کر کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے جاتا ہے، تو آپ فرماتی، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے حضرت مریم کو اپنی پسندیدہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، اور فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے چن لیا اور خوب پاک کیا اور پسند کیا تمہیں سارے جہان کی عورتوں میں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ پوری ریاضت کے ساتھ اللہ اور اس کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت پاکیزہ اور متقی خاتون ہے، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ اپنے حجرے میں ایک غیر مرد کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تو وہ آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے لڑکا عطا کر سکوں۔ کنواری مریم پریشان ہو کر فرماتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔
اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بات بنی اسرائیل کو پتہ چلی تو اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریہ کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر بہتان اور الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور جا کر ایک مقام پر تنہا رہنے لگی۔ ایک دن آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو وہ سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم بدنامی سے پریشان تھی اور درد سے گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے نزدیک ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت ملے، پھر اپنی اولاد کر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئے۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دے کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر کوئی تانا دے رہا تھا، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیا دے گا؟ تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا، بے جا کہیں ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت دی گئی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو پھر آپ بیت المقدس میں واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی ادب و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور پرانے بائبل کے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے خبر مجھے دی ہے کہ میرا نکاح موسیٰ کی بہن کلثوم، مریم بنت عمران اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔